الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف فبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم ففي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه جنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت ملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين یہ سورہ ذاریات کی آیات ہیں۔ چند انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے، جن میں سب سے پہلے ابو الانبیاء خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعے کا ذکر ہے۔ یہ واقعہ ذکر کرتے ہوئے بتانا چاہتے ہیں کہ تم لوگ جو عذاب الہی کو ناممکن سمجھ رہے ہو، قیامت کے ذکر پر تمہیں ہنسی چھوٹتی ہے، جو دیکھو اس دنیا میں بارہا ایسا ہو چکا ہے کہ قوموں نے سرکشی اختیار کی
تو اللہ کا عذاب آیا ہے۔ اور بہت سی ایسی چیزیں جن کو لوگ اپنے مشاہدے اور تجربے کے لحاظ سے انہونی سمجھتے ہیں، وہ بحکم الہی ہو کر رہا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر فرماتے ہیں۔ خطاب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا آپ کو ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی؟ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم کے پاس جو معزز مہمان آئے تھے، کیا قصہ ہے اس کا؟ یہ معزز مہمان حقیقت میں فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پہچانا کہ فرشتے ہیں، انہوں نے ان کو انسان ہی سمجھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب اللہ کا حکم نہ ہو تو انبیاء بھی بہت سی چیزیں نہیں پہچان پاتے ہیں، اور یہ ان کی کمی نہیں ہے، جو کچھ ہوتا ہے دین الہی سے ہوتا ہے۔ ورنہ ابراہیم علیہ السلام تو ابو الانبیاء ہیں اور اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ لوگ ان کے پاس آئے یہ معزز مہمان اور کہا سلام، یعنی سلام کیا انہوں نے۔ قال سلام، جواب میں انہوں نے بھی سلام کیا۔ پھر دل ہی میں سوچا قوم منکرون، یہ اجنبی لوگ لگتے ہیں، انجانے ہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ انہی سے پوچھ لیا ہو کہ آپ لوگ ناشناسا اجنبی لگتے ہیں، جیسے یہاں ہوتا ہے کوئی ایسا بہت لپک کے ملے مصاحبہ کیا۔ آج کل میرے ساتھ بہت ہو رہا ہے، یہ بہت اس لیے ہو رہا ہے کہ بعض لڑکے 20 سال 25 سال کے بعد آ رہے ہیں، تو اگر میری داڑھی سفید ہو گئی تو ان کی داڑھی نکل آئی ہے نا، تو کبھی پہچانے میں دقت ہو جاتی ہے، یا کسی سے کہیں یوں ہی ملاقات ہوئی ہے کسی پروگرام وغیرہ میں تو آدمی نہیں پہچان پاتا، تو اب پوچھنا پڑتا ہے۔ میں مثلا کہہ دیا کہ پہچانا نہیں ہے ہم نے آپ کو، تو انہیں سے کہہ دیا نا، تو یہ بھی ممکن ہے کہ قوم منکرون ہے، حضرت ابراہیم نے انہیں سے کہہ دیا ہو کہ آپ لوگ پہچان میں نہیں آئے، ادھر کیا پہلی دفعہ آنا ہوا ہے؟ یہ سب بات ہوئی۔ پھر اس کے بعد فراغ الی اہلہ، دیکھیے مہمان ہے، گھر پر آ گیا تو مہمان ہے، اگرچہ پہچان نہیں رہے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ضیافت اور مہمان نوازی تو ایسی چیز ہے جو دنیا میں مہمان نوازی کی بنیاد بنی ہے، گویا مہمان نوازی کا دستور وہیں سے چلا ہے۔ لہذا وہ جلدی سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے، مہمانوں سے کچھ کہا نہیں کہ کب چلے، کہاں سے چلے، ناشتہ پانی کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، کچھ پیش کرتا ہوں، یہ سب کچھ نہیں کہا مہمانوں سے، بلکہ فراغ الی اہلہ اپنے گھر والوں کی طرف جلدی سے گئے۔ اصل میں راغا کا مطلب ہے کھسک کر جلدی سے چپکے سے چلے گئے، یہ نہیں کہا کہ اچھا میں رکیے میں کچھ لاتا ہوں چائے پانی۔ فجاء بعجل حنیذ، پس لے آئے ایک موٹا سا بچھڑا، مطلب ذبح کر کے پکا کے لے آئے، تھوڑا کسی لا کے باندھ دیا۔ یہاں چائے بنانے میں مہمان کی گاڑی چھوٹ جاتی ہے جبکہ گئے چولہا آ گیا ہے، اور وہاں ابراہیم علیہ السلام بچھڑا ذبح کیا، اس کو بھون کر کے لے آئے، اور ظاہر ہے گیس کا چولہا تھا نہیں، لکڑی کا چولہا رہا ہوگا۔ تو یہاں کئی باتیں سمجھنے کی ہیں، آداب اسلامی میں سے، آداب ضیافت میں سے جو بعض مفسرین نے لکھی ہیں
ایک بات یہ لکھی ہے کہ جب مہمان آ گیا گھر پر، اول تو یہ سمجھیے کہ ضروری نہیں کہ مہمان رشتہ دار ہو، جانے پہچان کا ہو. آ گیا ہمارے گھر مہمان ہے. اب دوسری بات یہ کہ جو مہمان آ گیا تو اس کے لیے ناشتہ پانی کا انتظام بغیر اس سے پوچھے کرنا چاہیے. اب آج کل شوگر ہو گئی، اتنا پوچھ لو کہ تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ شوگر الگ سے لے آؤ، چمچہ الگ سے لیتے ہیں نا، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے اس میں؟ مہمان سے پوچھو مت، ورنہ اگر مہمان میں ڈھٹائی بھی باقی نہ ہوگی تو بیچارہ شرم ہمارے کہہ دے گا کہ ارے کوئی بات نہیں ہے، کوئی حالت نہیں ہے، اور ابھی تو کچھ کہہ دے گا، وہ انکار کرے گا. اور یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ گویا مہمان کی سرشت میں طبیعت میں فطری طور پہ یہ بات ہوتی ہے کہ وہ پہلے انکار ہی کر دیں. لیکن بعض مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ انکار ڈھیٹ ہوتے ہیں. یہ سب استثناءات ہیں. حکم تو لگتا ہے عام پر، تو حکم کلی یہی ہے تو مہمان آ جائے تو اس کے سامنے کچھ پیش کرنے کے لیے اس سے پوچھنا نہیں چاہیے، اور جو کچھ گھر میں موجود ہے اس میں سے جو اچھی چیز ہو وہ اس کے سامنے پیش کرنی چاہیے. مثلا مہنگا والا بسکٹ ہے، سستا والا ہے تو مہنگا والا پیش کرو، یہ نہیں کہ مہنگا والا تو رکھ دیے. کس کے لیے آپ جانیے، اور سستا والی آگ مہمان کے سامنے رکھ دیے. اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا لائے؟ بچڑا لائے. جانور پلے ہوئے تھے، پالتے ہی تھے لوگ، اور وہ بھی بچڑا بھی جو اس میں فربا تھا، موٹا تھا، تگڑا تھا. یہ نہیں کہ دبلا کتا مر رہا، شاید دو چار جو مری والے مہمان آئے دبا کر دیں، ایسا انہوں نے نہیں کیا. تو سڑی مٹھائی پر فاتحہ نہیں کرانا چاہیے انصاری صاحب، ہاں، تازہ مٹھائی پر فاتحہ کرانا چاہیے. تو معلوم یہ ہوا کہ مہمان کے سامنے جو کچھ ہو جلدی سے پیش کر دو. اور دوسری بات یہ کہ اچھی چیز پیش کرو. جو کچھ اپنے پاس ہے وہ اچھی چیز، نہیں کہ قرضہ لیجیے، آپ ادھار لیجیے. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے کچھ لوگ گئے، صحابی رسول تھے. حضرت کی بھی عجیب شخصیت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مدینہ ہجرت فرما کر. 10 سال کے تھے یہ. ان کی والدہ حضرت ام سلیم نے حضور کی خدمت میں جا کر دے دیا، لیجیے ان کا ہاتھ پکڑیے، آپ کی خدمت میں رہیں گے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت جب ہوئی تو یہ 20 سال کے تھے. 10 سال خدمت میں رہے. آج تک 20 سال کے لڑکے آج کل یا تو پتنگ اڑاتے ہیں، اب تو پتنگ نہیں اڑاتے، موبائل ہی دیکھتے ہیں، ہے نا. بہت لائق ہونہار اگر ہوا 20 سال کا، پڑھنے اڑھنے میں 3 ٹم کر لیا اپنا اس نے. یہ 20 سال کے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی ہے. اور کتنا بڑا علم حاصل کیا انہوں نے، کتنی حدیثیں ان سے مروی روایت ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کے ان کو دعا دے دی تھی کہ اللہ ان کی مال اولاد اور عمر میں برکت عطا فرما. تو عمر برکت کا یہ عالم ہوا کہ 100 سال کے اوپر عمر پائی. فرماتے تھے جینے سے اکتا گیا ہوں. 100 سال سے اوپر، 103 غالباً 103 سال کی عمر غالباً وفات پائی. اور اولاد میں برکت کا یہ عالم ہوا کہ نواسے پوتے اولاد سے ملا کے 100 سے زائد اولاد تھی. 100 سے زائد اولاد تھی. اور مال میں برکت کا یہ عالم ہوا کہ بعد میں جا کر بصرہ میں آباد ہو گئے تھے. تو وہاں ایک باغ لگایا. سب کا باغ سال بھر میں 1 دفعہ پھلتا ہے، ان کا باغ سال میں 2 دفعہ پھلتا تھا. جی، برساتی امرود نہیں، اصلی امرود 2 سال میں. امرود نہیں جو بھی رہا ہو، کھجور جو رہا ہوگا. یہاں تو لوگ برساتی امرود میں خوش رہتے ہیں کہ ہمارا امرود برساتوں پھل گیا. سال میں 2 بار پھلتا تھا اور خوشبو ہوتی تھی، اس میں مہکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اتنا ان کو نوازا. یہی انہی کے پاس کچھ لوگ ملنے کے لیے گئے تو باندھی کو حکم دیا کہ بھائی جو کچھ ہو لے آؤ، گھر میں جو کچھ ہو لے آؤ نا. تو اسکول کا زمانہ تو تھا نہیں، کچھ باسی روٹی کے ٹکڑے تھے، لا کے اس نے رکھ دیا. جی، جو گھر میں ہے وہ لا کے رکھ دو.
تو آپ نے ان لوگوں سے کہا کھائیے اس کو، کب نہ سمجھیے گا، حقیر نہ سمجھیے گا اس کو۔ ایسی سادہ زندگی تھی نا ان حضرات کی، ان حضرات کی زندگی میں ایسی سادگی تھی۔ اب تو باسی آپ خود نہیں کھاتے تو ہم کو کیوں کھلائیں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کسی دن ہم آپ کے یہاں پہنچیں گے مولوی صاحب آپ ہی نے تو بیان کیا تھا لیجیے ٹوٹی پھوٹی روٹی۔ نہیں، اگر آپ خود کھاتے ہیں ہم بھی کھا لیں گے بھائی۔ ہاں، تو جلدی سے بچڑا ذبح کیا اور وہی موٹا سا جو اچھا تھا اب بھون بھان کے لے آئے۔ یہ سب کام جلدی ہو جاتا تھا پہلے، اب دیر لگتی ہے۔ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ، پھر اس کو ان لوگوں کے سامنے لا کے رکھ دیا، اس کو قریب کیا ان کے، یعنی بچھڑے کو قریب کیا ان کے۔ یہ نہیں کہا چلیے بچھڑا کر کے رکھا اٹھیے چلیے سب کوئی وہاں، بفے سسٹم نہیں تھا، بلکہ وہ سسٹم تھا جو ہم باپ دادا سے دیکھتے چلے آئے ہیں کہ کھانا مہمان کی خدمت میں لے جا کر کے رکھ دیا، پیش کر دیا۔ یہ ہے ادب ابراہیمی مہمانوں کے لیے۔ یہ بفے سسٹم والا اس کے خلاف آپ ادب شیطانی کر لیجئے، آپ کیا کہیں گے اس کو؟ اب تو تھے فرشتے، فرشتوں کو کھانے پینے کی خواہش کہاں ہوتی ہے؟ وہ کہاں کھاتے پیتے ہیں؟ تو انہیں چھوا تک نہیں۔ بعض روایتوں میں کہیں میں نے پڑھا تھا کہ تیر لیے ہوئے تھے وہ لوگ، تیر سے ایسے کر رہے تھے۔ قال لا تاکلون، فرمایا کیا کھائیں گے نہیں آپ لوگ؟ کھا ہی نہیں رہتے وہ لوگ۔ اور اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ مہمان اگر کسی کے ہاں جائے تو کھائے ضرور، اور اگر نہیں کھایا اس نے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہمان نہیں ہے، یہ دشمن ہے اور کچھ بری نیت سے آیا ہوا ہے۔ دستور ہی اس زمانے کا تھا کہ اگر چور ڈاکو بدماش بھی کسی کے گھر جا کے اگر کچھ کھا پی لیے تو پھر اس کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ چوروں میں بھی اتنی شرافت تھی کہ اس کا ہم نے اس کا نمک چکھ لیا ہے تب اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اور اب تو کھانے کے بعد گولی مارتے ہیں۔ کتنا پلٹ گیا زمانہ، ہاں؟ لا حول ولا قوت، کیا الٹا زمانہ ہے، لا حول ولا قوت کیا الٹا زمانہ ہے۔ عورت تو ہے مردانی اور ڈاکٹر صاحب مرد زنانہ ہے۔ فَأَوْرَثَ مِنْهُ خِيفَةً، کہنے لگے کھا نہیں رہے ہیں آپ لوگ، اب کھانا نہیں شروع کیا انہوں نے تو دل ہی دل میں ڈرے۔ معلوم ہوا کہ طبعی اور بشری طور پر جو چیزیں ڈرنے وغیرہ کی ہیں، اسے ڈرنا یہ پیغمبری کے خلاف نہیں ہے۔ تو جب پیغمبری کے خلاف نہیں تو بزرگی کے خلاف کہاں سے ہو جائے گا؟ کہتے ہیں مولانا ہو کے ڈرتے ہیں، اور جب نبی ہو کے ڈرے تو مولانا کا حیثیت ہے نبی کے سامنے؟ ہاں؟ قالوا لا تخف، ان فرشتوں نے چہرے پشتے سے اندازہ لگایا کہ یہ کچھ ڈر محسوس کر رہے ہیں، تو کہنے لگے ڈریے نہیں، ہم لوگ وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، ہم فرشتے ہیں، اور ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ آپ ایک لڑکا ہوگا، بڑا علم والا ہوگا۔ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اور خوشخبری سنائی ان کو ایک لڑکے کی جو بڑا علم والا ہوگا۔ یہ لڑکے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے جن کی خوشخبری دی یہ پیدا ہوں گے۔ اصل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام تو پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ یہ حضرت سارہ جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ ہیں، یہ پہلی بیوی ہیں اور خاندانی بیوی تھیں، خاندان کی تھیں، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو غم بھی رہتا تھا ان کو۔ تو ایک کام تو یہ تھا کہ یہ خوشخبری سنائی کہ لڑکا ہوگا، اور جانتے ہیں اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال کی تھی اور حضرت سارہ کی عمر 99 سال کی تھی۔ اب وہ دروازے کے اندر وہ بھی تھی، مہمانوں کے کھلانے پلانے کے لیے سامان کے لیے وہ بھی تھیں قریب ہی میں، تو انہوں نے سنا کہ لڑکے خوشخبری دے رہے ہیں۔ فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، تو ان کی بیوی ذرا زور سے بولتی ہوئی آئیں اور اپنے ماتھے پر یوں ہاتھ مارا اور کہا بوڑھیا بانجھ، ایک تو بوڑھی ہوں 99 سال کی، دوسرے بانجھ ایسی کہ جوانی میں اولاد نہیں ہوئی،
اب بڑھاپے میں اولاد خوشخبری دینے آئے ہیں آپ. قالوا کذالک، فرشتوں نے کہا اسی طرح ہوگا. کذالک قال ربک، اسی طرح تمہارے رب نے کہا ہے. وہ تو ہوگا. انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ بہت حکمت والا ہے اور بڑے علم والا ہے. دوسری جگہ اور تفصیل گزر چکی ہے پیچھے. تو اسی طرح ہوگا، یعنی آپ لوگ اسی طرح رہیں گے، جوان نہیں ہو جائیں گے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے 1 سال کی مدت میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. اب آثار اور قرائن سے اور اپنے فراست ایمانی سے حضرت ابراہیم نے یہ سمجھا کہ یہ لوگ صرف اتنی ہی کام کے لیے نہیں آئے ہیں، کچھ اور بھی کام ان کا ہے. قال فما خطبکم ایھا المرسلون، یہاں سے دیکھیے 27واں پارہ شروع ہو گیا نا. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے قاصدوں، اے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا اور اہم کام کیا ہے، کس مہم پر آئے ہو اس کے علاوہ. قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے مجرم لوگوں کی طرف. اس سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے کہ ہمیں ان کی طرف بھیجا گیا ہے. لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان کے اوپر مٹی کے کنکر برسائیں، بھیجیں. مسومۃ عند ربک للمسرفین، آپ کے رب کے پاس اس پر نشان لگے ہوئے ہیں حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے. پتھر کچھ ایسا نہیں کہ برف کے تودے گریں گے اور پتھر کی چٹانیں گریں گی، یہی مٹی ہی کی کنکریاں ہوں گی. اور ہر ایک پر بعض مفسرین کے مطابق ہر ہلاک ہونے والے کافر کا نام لکھا رہے گا، وہ پتھر اسی پہ جا کے گرے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ جہاں بھی اللہ نے عذاب بھیجا ہے تو پہلے وہاں سے اہل ایمان کو، پیغمبر کو زمانے کے وہاں سے اس بستی سے نکل جانے کا حکم، پھر اس کے بعد عذاب آتا تھا. یہاں بھی یہی فرما رہے ہیں فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، بس ہم نے اس بستی میں جو اہل ایمان تھے ان کو وہاں سے نکال دیا. لیکن تھے ہی کتنے اہل ایمان وہاں. فرماتے ہیں فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ہم نے اس بستی میں مسلمانوں کے ایک گھر کے علاوہ کوئی گھر پایا ہی نہیں. ایک گھر تھا، وہی لوط علیہ السلام کا گھر. کوئی ایمان ہی نہیں لایا، کوئی ایمان ہی نہیں لایا. تو کیا ان کی نبوت پہ کچھ فرق آ گیا؟ کیا ان کے شان رسالت میں کوئی فرق آ گیا، کوئی کمی آ گئی کیا؟ ایسا تو نہیں ہوا نا. نبی تو ہیں، رسول تو ہیں، نہیں مان لائے، ان کی بدقسمتی ہے. ان کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ فرق نہیں پڑتا. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے اس میں چھوڑ دی ایک نشانی عبرت کی ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. وہ نشانی یہی ہے کہ زمین پلٹ دی گئی، اور وہ نشانی آج تک موجود ہے اور قیامت تک موجود ہی رہے گی، کہ اس کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ سمندر کی سے بھی بہت زیادہ گہرائی ہے، اور اس کے اندر کوئی جاندار کیڑا تک نہیں رہ پاتا. اگر باہر سے بھی لے جا کے میڈک ڈال تو مر جاتا ہے. جیسے ڈیڈ سی کہتے ہیں، بحر میت اور بحر مردار کہتے ہیں، جو اس وقت شاید جارڈن کی سرحد پر ہے. آج بھی وہ نشانی ہے اور نشان عبرت ہے. لیکن آج کل کے لوگ چونکہ زیادہ قابل ہو گئے ہیں، پڑھے لکھے ہو گئے ہیں، تو بجائے عبرت حاصل کرنے کے وہاں تفریح کرنے جاتے ہیں. یہاں بھی دیکھیے جب سیلاب ویلاب آ جاتا ہے تو لوگ تفریح دیکھنے جاتے ہیں. لوگوں کا گھر ڈوبتا رہتا ہے، بستیاں اجڑتی رہتی ہیں، لوگ پریشان رہتے ہیں، جتنے کے سامان گھروں کے برباد ہو جاتے ہیں، اور شہر کے لوگ پلٹ کر جاتے ہیں، پل پر کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے ہیں کہ عبرت حاصل کرتے ہیں. اس لیے لوگ پڑھے لکھے ہو گئے ہیں نا. پڑھے لکھے ہونے کے بڑے فائدے ہیں.
پہلے لوگ پڑھے لکھے کم تھے تو اگر کوئی ماں باپ کی گالی دیتا تھا تو بھڑ جاتے تھے. اب سوچتے ہیں کہ ابا اماں گالی دے رہا کیا کریں, لڑیں کہ چلے جائیں. یہ فائدہ ہوا نا, لڑائی کم ہو گئی, اور جہاں لڑائی کی نہیں ضرورت وہاں لڑنے کے لیے تیار ہیں. غیرت میں مر گئی ہے, ضمیر مردہ ہو گیا ہے, انسانی جذبات کھوکھلا گئے ہیں, مرجھا گئے ہیں, بس مردہ ہو گئے ہیں. جو چیز غیرت اور بے حیائی کی تھی اس کو اب لوگ ترقی کی چیز سمجھتے ہیں, بے غیرتی کو, بے حیائی کو. پہلے اگر کسی کے گھر میں کوئی جھانک لے, معلوم ہو جائے کہ لڑکی بہو کوئی جھانک رہا ہے گھر سے, تو جو لوگ دیندار نہیں ہوتے تھے, معاشرے میں دیندار نہیں سمجھے جاتے تھے, ان کی بھی غیرت کو آگ لگ جاتی تھی. آج اچھے خاصے داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ والوں کی لڑکی موبائل سے پتہ نہیں کس سے بات کر رہی ہے, ابا کے کان پہ جو ہی نہیں لگتی. اب جو ہوتے ہی نہیں, اس لیے کہ شیمپو کو اچھا آ گیا ہے, جو ختم ہو جاتی ہے کہاں رہیں گے کہ کیوں بات بھائی, ہو تو تب جب ہو تب رہیں گے نا. اب تو ایسا شیمپو آیا ہے کہ غیرت, ضمیر, حیا, عزت, ناموس سب رخصت, سب رخصت. تو ایک گھر نہیں ملا مسلمانوں کا, اور اللہ تعالیٰ نے اس آبادی کو جو کئی قصبوں اور بستیوں پر مشتمل تھی اس کو نشان عبرت بنا دیا کہ آج تک نشان عبرت بنا ہوا ہے. لیکن کس کے لیے بنا ہوا ہے؟ للذین یخافون العذاب العلیم, ان لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا ہوا ہے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. تو جب مسلمان ہی جو دردناک عذاب پر ایمان رکھتے ہیں انہی کا حال یہ ہے کہ وہاں جا کے تفریقہ بنائے ہوئے ہیں, تو آپ غیروں کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کے بعد دوسرا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے, وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون. اور عبرت ہے موسیٰ کے قصے میں جب کہ ہم نے ان کو فرعون کی طرف بھیجا بسلطان مبین, ایک کھلا ہوا معجزہ دے کر, کھلی ہوئی دلیل دے کر, کھلی ہوئی سند دے کر. عصا موسیٰ اور ید بیضاء دو تو مشہوری ہیں, لے کر بھیجا. فتولیٰ برکنہ, تو اپنے ارکان سلطنت کے ساتھ اس نے منہ پھیر لیا. وقال ساحر مجنون, کہنے لگا یہ جادوگر ہے یا پھر اس کو جنون ہو گیا ہے. تو یہاں بہت اختصار کے ساتھ واقعات کی طرف اشارے فرما رہے ہیں, تفصیلات تو پیچھے گزر چکی ہیں. اس نے کہا یا تو جادوگر ہے, تبھی تو دیکھو نا لاٹھی پھینکا اژدہا بن گیا, ہاتھ نکالا چمکنے لگا, اب باتیں ایسی کر رہا ہے جیسے جنون ہو گیا ہوں. فاخذناہ, بس ہم نے اس کو دھر پکڑا, وجنودہ, اور اس کے لشکروں کو بھی. فنبذناہم فی الیم وہم ملیم, اور پھر ہم نے ان کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ تھے ہی قابل ملامت. یہ سب ایک دن میں تھوڑی ہو گیا, جیسے بیان ہو رہا ہے تو ایک منٹ میں تھوڑی ہو گیا, اس میں وقت لگا ہے نا. آزمائشیں ہوئی ہیں, ابتلاءات ہوئے ہیں, اور اہل ایمان نے اور خود پیغمبر نے مصیبتیں جھیلی ہیں. کب اس کے بعد انجام کار یہ ہوا کہ اللہ کا دشمن اس طرح ذلیل و رسوا کر ہلاک ہوا ہے. ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ یہ ہوتا رہے گا. بس ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اہل ایمان اپنے نبی کے ساتھ رہیں, اہل ایمان اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہیں. اور اب ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے طریقے کو, ان کے دین کو, ان کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ ہمیں رہیں. اس طرح مضبوطی کے ساتھ ہمیں رہیں کہ اس کے ساتھ دوسرے کو نہ تھامیں. دوسرے کو تھاما تو ایسے ہی ہوگا کہ کرتا بہت صاف شفاف پاک عطر سے مہک رہا ہے, پیجامہ ناپاک, تو نماز ہو جائے گی نذیر بھائی؟ کرتا تو بڑا اچھا ہے نا, کرتا مہک بھی رہا ہے, پیجامہ ہے ناپاک, تو نماز ہو جائے گی؟ تو سنت پر بھی عمل, اور دشمنان سنت کو بھی بغل میں دبائے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں. تو خالص رہنا پڑے گا اور اپنے کو خالص رکھنا پڑے گا.
وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الريح العقیم، اور عبرت ہے قوم عاد کے قصے میں جب کہ ہم نے ان کے اوپر بانجھ ہوا بھیجی۔ بانجھ ہوا، جیسے بانجھ عورت بے برکت ہوتی ہے، اسی طرح تو ہوا بے برکت اور نحوست والی تھی جو قوم عاد کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجی گئی، ایسی کہ ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم، جس چیز پر سے وہ ہوا گزرتی تھی اس کو نہیں چھوڑتی تھی مگر یہ کہ اس کو بنا دیتی تھی چور چور۔ پہاڑ پر سے گزری، مکانات پر سے گزری، محلات پر سے گزری، جس چیز سے گزری، انسانوں کے وجود کی کیا حیثیت ہے پہاڑ کے وجود کے سامنے، اس نے کالرمیم، گلی سڑی ہڈی کی طرح چور چور بنا دیا۔ سب اشارے ہیں قوموں کی طرف۔ وفی ثمود اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، اور قوم سمود میں عبرت کا سامان ہے جب ان سے کہا گیا، یعنی صالح علیہ السلام نے کہا، جب انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا تو انہوں نے کہا کہ چند تھوڑے وقت اور مزے اڑا لو، 3 دن کا موقع ہے، مزے اڑا لو۔ اور فعتوا عن امر ربہم، انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔ فاخذتهم الصاعقۃ وهم ينظرون، تو ان کو بجلی کی چیخ نے دھر پکڑا۔ اب وہ دیکھ رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے۔ سنیے، یہ جو ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتا ہے نا، رات ہوتی ہے تو الگ بات ہے، لیکن بعض لوگ بتا رہے تھے جن کو سابقہ پڑتا رہتا ہے کہ آدمی اسے دیکھتا رہتا ہے، ٹرک آ رہا ہے، لے جا کے بھیڑا دیتا ہے اسی میں، ہے نا، موٹر سائیکل سے جا رہا ہے، دیکھ رہا ہے، یہ سامنے ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے، بھی اللہ کے بھول جاتے ہیں، نہیں بچ پاتے ہیں نا۔ اور اللہ تعالیٰ کو جب بچانا منظور ہوتا ہے تو وہ فرشتے جو مقرر ہیں حفاظت کے لیے فوراً موڑ دیتے ہیں۔ چونکہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں اب لڑے اور فوراً بچ گئے، وہ جو حفاظت کے لیے مقرر ہیں وہ حفاظت کرتے ہیں، اور جب حفاظت مقدر نہیں ہوتی ان کی حفاظت اٹھ جاتی ہے، ہٹ جاتے ہیں اور بھیڑ جاتا ہے۔ وہ ہم ضرور کا یہی مطلب ہے کہ دیکھ رہے تھے یہ بجلی کا کڑکا، یہ گرج، یہ چمک، یہ چیخ، یہ آواز، یہ شور دیکھ رہے تھے لیکن کچھ نہ کر سکے۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ، بس تو نہ کھڑے ہو سکے وہ اور نہ بدلہ لے سکے۔ بدلہ لینے کا سوال پیدا ہوتا ہے، جو گرا اڑ نہ سکا، اب بدلہ کون لیتا، کس سے لیتا؟ آج نہیں دیکھتے آپ کہ معمولی آندھی آ جاتی ہے تو آدمی اگر راستے میں پھنسا ہوا ہے تو کھڑا نہیں رہ جاتا اس سے کہ کہاں کھڑے رہ جائیں، اور اگر گھر میں ہے تو گھر بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب وہ تو عذاب کی آندھی تھی۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور ان سب سے پہلے نوح کی قوم، اس لیے کہ نوح تو آدم ثانی ہے نا، ان سے پہلے نوح کی قوم، اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، یہ سب بڑے نافرمان لوگ تھے۔ تو دیکھو ہم نے ان سب کو نشان عبرت بنا دیا، اور ان واقعات کی طرف تمہاری توجہ اس لیے کرائی جا رہی ہے تاکہ تم اس سے عبرت حاصل کرو۔ اب اس کے بعد یہ سن لو کہ ہماری قدرت کی نشانیاں بھی ایسی ہیں جو تمہارے سر پر بھی ہیں، پیر کے نیچے بھی ہیں، اور گرد و پیش میں بھی ہیں، کہ اس میں غور کرو تو تمہارے لیے توحید کے ماننے کے سوا کوئی چارہ کار نہ رہے گا۔ دیکھو وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا اور ہم وسعت والے ہیں، یعنی ہمارے اندر ہماری قدرت بہت وسیع ہے۔ آسمان کا پتہ نہیں کیا بنانے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور ہم بہترین بچھانے والے ہیں۔ اس طرح زمین کو بچھایا کہ اس پر تم عمارتیں بناتے ہو، سڑک بناتے ہو، پل بناتے ہو، چلتے پھرتے ہو، کھود کر سے پانی نکالتے ہو، باغات لگاتے ہو، کھیتیاں کرتے ہو، تو اس پر آرام سکون کے ساتھ رہ بھی رہے ہو، اور اس کے طرح طرح سے فائدے جو ہیں وہ بھی حاصل کر رہے ہو۔ اسی سے پانی، اسی سے غلہ، اسی سے کھانے پینے کا سامان، پہننے اوڑھنے کا سامان، سب کچھ اسی سے
تو کیسے ہم نے اس فرش کو بچھایا ہے؟ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہر چیز سے ہم نے پیدا کیے دو جوڑے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں جوڑا دار پیدا کی ہیں۔ جوڑا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے پھر اس کی ضد ہے، مثلا اونچا ہے تو اس کا جوڑا نیچا ہے، آسمان ہے تو جوڑا زمین ہے، رات ہے تو جوڑا دن ہے، اجالا ہے تو اندھیرا ہے، لمبا ہے تو ناٹا بھی ہے، گورا بھی ہے تو کالا بھی ہے، کڑوا ہے تو میٹھا بھی ہے، نمکین ہے تو پھیکا بھی ہے نا، سوکھا ہے تو تر بھی ہے، اور نر ہے تو مادہ بھی ہے۔ لوگ خالی نر مادہ ہی جانتے ہیں نا، نہیں، سب جوڑا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا۔ ایک چیز ہے اس کی ضد ہی پیدا فرمائی ہے۔ ہاں، بِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، عرب کا شاعر کہتا ہے کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ جو ہوشیار دکاندار ہوتے ہیں وہ دکھائیں گے اچھا والا بھی مال اور سستا والا، دونوں دیکھنے میں کس طرح رہتا ہے، کبھی کبھی ہے نا، تو دونوں دکھا دیتے ہیں۔ ضد سے چیزیں پہچانی جاتی ہیں، یہ اصلی تیل ہے، یہ نقلی تیل ہے۔ تو من کل شیء خلقنا زوجین، اور ہر چیز سے ہم نے دو جوڑے پیدا کیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے۔ نگیٹو پازیٹو ہے، اگر نہ ہو تو جاوید بھائی بجلی نہ پیدا ہو پاوے نا۔ ہاں، دیکھیے انجینئر صاحب بتا رہے ہیں، یہ ہے جوڑے پیدا کرنے کا مطلب، کہ دونوں ملتے ہیں تب بجلی پیدا ہوتی ہے، دونوں ملتے ہیں تب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ رات ہوتی ہے اس لیے دن کی قدر ہے، اور دن ہوتا ہے اس لیے رات کی قدر ہے، بدلی ہوتی ہے اس لیے دھوپ کی قدر ہے، اور دھوپ سے آگے جب بالکل تملا جاتا ہے بدلی آتی ہے تو بدلی کی قدر ہوتی ہے۔ لعلکم تذکرون، یہ سب اس لیے ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور نصیحت حاصل کر کے ففروا الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ کر آؤ۔ تب تم نے نصیحت حاصل کیا۔ اگر نصیحت حاصل کرنے کے بعد بھی اللہ کی طرف نہیں توجہ کی، اللہ کی طرف نہیں دوڑے، تو پھر کہاں نصیحت حاصل کیا؟ تب تو زمانی جمع حج ہے۔ انی لکم منہ نذیر مبین، پیغمبر کہتے ہیں بے شک میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ تم کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی وعید سے، اللہ کی دھمکی سے ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں، بالکل کھلم کھلا۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ بناؤ۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اس سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صاف صاف لفظوں میں سنا رہے ہیں۔ جو اہل سعادت ہیں، جن کی قسمت میں نیکی لکھی ہے، وہ آپ کی دعوت کو قبول فرما کر اپنے دل کو ایمان کے نور سے روشن کر رہے ہیں۔ لیکن جو اہل شقاوت ہیں، یہ سب سننے کے باوجود ان کی دشمنی اور بڑھتی جا رہی ہے، ان کی عداوت اور بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ تو ایسی کتاب ہے کہ کسی کے لیے ہدایت کا چراغ روشن ہوتا ہے اس سے، اور کسی اور کوئی گمراہی کے دلدل میں اور پھنستا چلا جاتا ہے۔ کوئی گھی کھا کے موٹا ہوتا ہے، کوئی گھی کھا کے بیمار ہوتا ہے، تو گھی کا کیا قصور ہے؟ کوئی گھی کھا کر کے موٹا ہوتا ہے اور کوئی گھی کھا کر کے بیمار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ لیور فیل ہے اس کا، ہے نا؟ تو گھی کیا قصور ہے؟ تو کوئی قرآن ہی پڑھ کر کے گمراہ ہو رہا ہے تو قرآن کا قصور تھوڑی ہے، اس کے دل دماغ کا قصور ہے، اپنے فہم کو صحیح کرے وہ۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ کل ایک لڑکا میرے پاس آیا جو وکالت پڑھتا ہے ذہین، اب غیروں سے سابقہ پڑھتا ہے، تو کہنے لگا کہ یہ سب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہی نے جب پیدا کیا ہے جذبہ، ارے وہ جو آج کل چل نہیں رہا ہے کہ عورت سے شادی کر لے، مرد سے شادی کر لے، مرد سے، اسی مسئلے میں
قوم لوط والا ذکر آیا تھا ابھی نا، کہا تو سائنس نے بتاتی ہے یہ کہ ہے ہارمون مل جاتا ہے، کیا کیا پتہ نہیں، خدا بنے کیا کیا بتا رہا تھا۔ اور پھر یہ کہ آبادی تقریباً 1 لاکھ کی یہاں ایسی ہے ہمارے ملک میں خود، تو ان کا حق ملنا چاہیے، اسی لیے اللہ ہی نے تو ان کے ذریعے پیدا کیا نا یہ خواہش اور یہ جذبہ۔ دیکھیے کیسے کیسے ہمارے بچوں کی گمراہ کرتے ہیں یہ، ہاں کہ اللہ نے پیدا کیا تو اس کے استعمال کی اجازت ہونی چاہیے، ان کی آبادی بڑھ گئی ہے۔ ان کا ہاں بھائی ٹھیک تو کہتے ہو، اللہ ہی میاں نے آنکھ میں روشنی پیدا کی ہے، تو اللہ میں کہیں روکتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ نہ دیکھو، دیکھا سب کچھ دیکھو۔ تو اللہ نے پیدا کیا کسی چیز کو تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کھلی چھوٹ ہو جائے کرو۔ اللہ ہی میاں نے تو کہا نا کہ دیکھو ہم نے پیدا کر دیا ہے، لیکن اس کو اس جگہ استعمال کرنا ہے، اس کو اس جگہ استعمال نہ کرنا۔ ارے لمبی بات ہوئی، لیکن اس میں ایک بات ہم نے یہ بھی کہی، یہ بات اس کو سٹیک لگی ذرا، بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے نا۔ وہاں تو میں نے اور باتیں بھی کہیں کہ ہمیں اول تو یہی تسلیم نہیں ہے جو سب کہہ رہے ہیں، لیکن چلو سب مان ہی لیتے ہیں۔ تو آنکھ کی مثال لے لو کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت پیدا کی ہے، تب کوئی کہے کہ پھر یہ کیوں ہے کہ صاحب اس کو دیکھو اس کو نہ دیکھو، تو ٹھیک ہے سب کچھ دیکھو تو جوتا کھاؤ، اور جب کوئی جوتا مارنے لگے تو کیوں جوتا مارتے ہو؟ اللہ نے آنکھ دی، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں ارے جس نے پیدا کی ہے یہ قوتیں، یہ استعدادیں، اسی نے اس کے استعمال کے لیے حدیں بھی مقرر کی ہیں، اس کی حد متعین کی ہے، اور کہہ دیا ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ حدیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اس کو پھلانگ مت جانا۔ تو یہی آیتیں سنا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو کسی کا دل نور ایمان سے روشن و منور ہو رہا ہے، اور کوئی اور تاریکی گڈھے میں چلا جا رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ارشاد ہوتا ہے كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ مَجْنُونٌ، اسی طرح ان سے پہلے نہیں آئے کوئی رسول مگر یہ کہ ان لوگوں نے یہی کہا کہ یہ جادوگر ہیں یا مجنون ہیں۔ اب بتائیے نوح علیہ السلام کا زمانہ گزرے، کتنا عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہوئے، ان کے زمانہ گزرنے کے بعد کتنے زمانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام، درمیان میں کتنے اور انبیاء آتے رہے، سینکڑوں سال کا بیچ بیچ میں وقفہ اور گیپ رہا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ زمینی دوریاں بھی کافی بعض جگہ رہی ہیں، لیکن سب نے یہی کہا جو انہوں نے کہا تھا، ارے یہ جادوگر ہیں، ارے یہ ان کو جنون ہو گیا ہے، ارے پگلائے گئے ہیں، سب نے یہی کہا اپنے پیغمبروں کو۔ تو اللہ یہاں کہہ رہے ہیں اتواصوا بہ، کیا انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی تھی؟ ایسا لگتا ہے کہ پہلے والے دوسرے کو کہہ گئے تھے جب آئیں تمہیں تم بھی یہی کہنا، وہ ان کو کہہ گئے تھے کہ وہ آئیں تم بھی یہی کہنا، وہ ان کو کہہ گئے تھے کہ آئیں تم بھی یہی کہنا، ایسا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تعجب دلا رہے ہیں، حیرت دلا رہے ہیں، دیکھو تو حالانکہ دونوں میں کئی نسلوں کی گیپنگ ہے، لیکن اس کے باوجود سب وہی کہہ رہے ہیں۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ سب کی دعوت ایک تھی، تو اس دعوت کے ریئیکشن میں جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ بھی ایک تھا، تو ان کے دل گویا حق کی مخالفت میں بالکل یکساں ہو گئے ہیں، بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں۔ اب آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ فتولی عنہم، اے پیغمبر آپ ان کی طرف توجہ نہ کیجیے، ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ کیجیے، اپنے دل کو بھاری نہ کیجیے، آپ اپنے کام میں لگے رہیے۔ فما انت ملوم، آپ پہ کوئی ملامت نہیں ہے، نہیں مانتے ہیں نہ مانیں، آپ تو اپنا کام کر رہے ہیں نا۔ یہ خادمان دین کے لیے بہت ہی ہمت افزا بات ہے، حوصلہ افزا بات ہے کہ خادمان دین کو اپنا کام کرنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کتنے لوگ مان رہے ہیں اور کتنے لوگ نہیں مان رہے ہیں، کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں اور کتنے لوگ نہیں عمل کر رہے ہیں، حتیٰ کہ حاضرین کی تعداد کی کثرت و قلت بھی نظر نہ ہونی چاہیے اگر اخلاص ہے تو۔
تم اپنا کام کرو، جس کی قسمت مقدر میں جو کچھ حاصل کرنا ہوگا وہ حاصل کرے گا. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. اور آپ نصیحت کیے جائیے، سمجھائے بجھائے جائیے، اس لیے کہ نصیحت اور سمجھانا بجھانا اہل ایمان کو نفع دیتا ہے. نفع کی چیز ہے تو سبھی کو نفع پہنچے گا، لیکن اہل ایمان چونکہ نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں اس لیے ان کو نفع پہنچتا ہے. اور باقی جو اہل ایمان ہیں جو نفع حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے تو زبردستی نفع تھوڑی پہنچے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور میں نے جنات و انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ میری عبادت کریں. تو پھر جب اسی لیے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو کیوں نہیں عبادت کر رہے ہیں سب؟ اصل میں یہاں پر دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ تکوینی طور پر اسی لیے پیدا کیا، اور ایک یہ ہے کہ تشریعی طور پر اسی لیے پیدا کیا. جسے اللہ تعالیٰ نے بھینس کو دودھ دینے کے لیے پیدا کیا ہے اور بھینسے کو بوجھ لادنے کے لیے پیدا کیا ہے. تب یہ ہو نہیں سکتا کہ بھینسا دودھ دے، ورنہ دودھ کی کمی نہ ہوتی. آج کل دودھ کی کمی بڑی شکایت، بھینسوں دودھ دینے لگتے سب تو دودھ ہو جاتا. یہ تکوینی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر انسانوں جناتوں کو تکوینی طور پہ اس لیے پیدا کیا ہوتا کہ اللہ ہی کی عبادت کریں تو پھر کوئی انسان اور کوئی جنات غیر اللہ کی عبادت کر نہیں سکتا تھا. سب وہی کرتے ہیں، سب وہی کرتے ہیں. اب ساری مخلوقات میں سے صرف جنات و انسانی ایسے ہیں جو شریعت کے احکام کے مکلف ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہی کو اختیار دیا ہے. فرشتے ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، لیکن ان کے لیے ابتلا آزمائش جنات و انسان کے لیے ہے. یہ دو مخلوق ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کا مکلف بنایا ہے، اور شرعی طور پر قانونی طور پر ان کے لیے اپنی عبادت کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے. بلکہ ان کے پیدا کرنے کا مقصد یہی بتایا ہے، تمہارے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو، لیکن یہ زبردستی والی نہیں، بلکہ تمہیں ہم اختیار دیتے ہیں کہ چاہے تم میری عبادت کرو اور چاہے میری عبادت نہ کرو. تب امتحان ہوگا نا، تب ابتلا ہوگا، تب آزمائش ہوگی. اور اگر یہ بات اختیار کی نہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ کائناتی تکوینی طور پر اسی لیے پیدا کرتے تو پھر مجال نہیں تھی کسی کی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرتا. مجبوراً کرنا پڑتا اسے، اس کا ذہن ہی ایسے ہی بن جاتا. فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس لیعبدون. اور میں نے جنات اور انسان کو نہیں پیدا کیا ہے مگر اس لیے تاکہ میری عبادت کریں. اور عبادت کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے کہنے کے مطابق چلیں، خالی نماز روزہ ہی نہیں، بلکہ ہمارے پیغمبر نے جو شریعت دی ہے اور زندگی گزارنے کا جو قانون دیا ہے اس قانون کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. یہ ہے عبادت. ما اريد منهم برزق وما اريد ان يطعمون. ہم صرف ان سے یہی چاہتے ہیں کہ میری عبادت کریں. میں ان سے روزی نہیں چاہتا اور میں ان سے یہ بھی نہیں چاہتا کہ مجھے کھلائیں. اللہ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے جنات و انسان سے رزق روزی نہیں مانگ رہا ہوں. یہ اتنے معبودان باطل ہیں، یہ سب تو اپنے پجاریوں، ان کے پجاری تو سب ان کو لے جا کے دیتے ہیں، ان کے پجاری تو سب ان کو لے جا کر کے دیتے ہیں اور اس کو بھی نہیں استعمال کر پاتے اور اس کی حفاظت نہیں کر پاتے وہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو ایسا معبود برحق ہوں کہ میں ان سے روزی بھی نہیں مانگ رہا ہوں اور ان سے میں یہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلاوے. یہ میری شان تو یہ ہے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. بے شک اللہ ہی ہے روزی رساں، سب کو روزی پہنچانے والا وہی ہے، قوت والا، مضبوط اور مستحکم قوت والا.
وہ تو خود سب کو روزی دیا کرتا ہے، وہ کہاں تم سے روزی مانگ رہا ہے؟ اس نے اگر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے، صدقات اور خیرات بھی اس نے اگر ضروری قرار دیا ہے تو اپنے لیے نہیں بلکہ وہ تمہارے لیے ہے۔ آخر آج کل ڈاکٹر بتا رہے ہیں نا کہ بیٹھے بیٹھے شوگر ہوئی جا رہی ہے، 3 کلومیٹر چلو زور زور تاکہ پسینہ بہہ جائے۔ اب واشنگ مشین میں نہیں بلکہ اپنا پیجامہ کرتا پینٹ اپنے ہاتھ سے دھو اتنا تاکہ ذرا جو ہے جسم حرکت میں رہے اور پسینہ نکل آوے۔ معلوم ہوا کہ اگر جسم ایسے ہی رہے گا غیر متحرک اور مشقت نہیں پڑے گی اس کے اوپر اور پسینہ نہیں نکلے گا تو یہ معطل ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے تمہارا مال اگر اسی ہی پڑا رہے گا اور پسینہ نہ نکلے گا، یعنی زکوٰۃ نہ نکلے گی، صدقہ خیرات نہ نکلے گا، کچھ انفاق فی سبیل اللہ نہیں ہوگا، یہ پسینہ ہے اس کا، یہ نہ نکلے گا تو یہ مال تمہارا معطل، بیکار، بے برکت اور محروم القسمت ہو جائے گا۔ جیسے تمہارا جسم بیکار معطل ہو جائے گا ویسے یہ مال بھی بے برکت ہو جائے گا، کسی کام کا نہ رہ جائے گا۔ تو ہم نے یہ تمہاری فائدے کے لیے پسینہ نکلوا دیا ہے زکوٰۃ اور صدقہ خیرات کے نام سے۔ تو روزی تو ہم تمہیں دیتے ہیں نا، ہم تم سے کہاں روزی مانگ رہے ہیں؟ ہم تو خود سب کو روزی رساں ہیں، روزی پہنچاتے رہتے ہیں۔ ہم تو تم سے صرف یہ کہتے ہیں کہ تم میری عبادت کرو، یعنی یہ کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے وہ خواہ جسم کی قوت اور صلاحیت ہو، خواہ ذہن کی اور مال کی ہو، وہ صرف میرے بتائے ہوئے راستے کے مطابق استعمال کرو، یہی میری عبادت ہے۔ لیکن اگر نہیں سمجھ رہے ہو تو سن لو، فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ، ظالموں کے لیے بس بے شک ظالموں کے لیے باری ہے جیسا کہ اسی طرح کے لوگوں کے لیے باری تھی، جیسے اسی طرح کے لوگ پہلے ہوئے جن کے کچھ قصے آپ اوپر سن چکے، قوم لوط کے، قوم نوح کے، اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابل جو فرعون تھا اس کا، قوم سمود اور قوم عاد کے قصے جو سن چکے، جو ایسے ہی تھے کہ اپنے پیغمبروں کی اسی طرح انہوں نے نافرمانیاں کی، تو اسی طرح تمہاری بھی باری جب آ جائے گی تو بھی چھوٹو گے نہیں۔ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، جلدی مت بچاؤ مجھ سے، باری آنے کا انتظار کرو، جلدی مت بچاؤ۔ چنانچہ باری آئی اور نقد باری دنیا میں بھی آئی کہ جنگ بدر میں جو بڑے بڑے ان کے شورما تھے وہ مارے گئے اور قید ہوئے، اب پھر مسلسل یہی ہوتا رہا، اور پھر آخری باری تو یوم آخرت میں آئے گی۔ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِ الَّذِي يُوعَدُونَ، بڑی خرابی ہے کافروں کے لیے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ وہ دن آئے گا، تو پھر اس دن، وہ دن تو بہت ہی خرابی کا دن ہوگا۔ سمجھنے کے لیے، بوجھنے کے لیے اور اپنے طور طریق کو اصلاح کرنے کے لیے، اپنے چال چلن کو درست کرنے کے لیے، اپنے دل دماغ کو روشن کرنے کے لیے، اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور آخرت اور قیامت کی حقانیت پر ایمان لانے کے لیے آج ہی موقع ہے، اس کے بعد موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں اپنی سچی توحید دل نشین فرما دیں، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عزانی فرمائیں، آخرت کا سچا تصور، پکا تصور ایسا جو ہماری زندگیوں میں صحیح تبدیلی پیدا کر دے، وہ تصور، وہ یقین، وہ تصدیق ادا فرما دیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم عذب الكفرة وألق في قلوبهم الرعب خالي بين كلمتهم وأنزل عليهم رزقك وعذابك، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك،
اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك وبارك لنا فيما رزقتنا وجل غناءنا في أنفسنا وجل رغبتنا فيما عندك. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعاتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأزدنا وزدنا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله تعالى على خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.